السلام علیکم ناظرین، ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ شو میں جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اے فیملی. اور آج آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے کہ اس پروگرام کے فارمیٹ میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے آج آپ کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کی نظر اس طرف دلانا چاہوں گی کہ آج دنیا بھر میں ذہنی صحت کا انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، اور اسی وے میں آج ہم بھی آپ کی مدد کریں گے. یہ پروگرام جو کہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے ایسے افراد کی مدد کے لیے جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے. اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ یہ جو بیماری جس کا میں تذکرہ کر رہی ہوں، یہ نہ صرف آپ کے جسمانی طور پر بلکہ ذہنی نفسیاتی طور پر بھی کسی بھی انسان کو مغلوب کر دیتی ہے. اور جب اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یا اس کی مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے تو بہت سارے ذہنی اور نفسیاتی فیکٹرز کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے. اور آج اسی حوالے سے اس شو میں ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. اور جیسے کہ میں آپ کو تعارف دیتی چلوں کہ میرے ساتھ ولنگ ویز کی پروفیشنلز ٹیم کے اور بھی کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس وے میں آج آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو ایسی شاندار ٹپس بھی دیں گے جس سے آپ اپنی زندگی میں یہ جو ذہنی صحت ہے اس کو بہتر کر کے چل سکیں. اور تھوڑی سی میں آپ کو اس بارے میں معلومات بھی فراہم کروں گی کہ اس دن کو منانے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے، کیونکہ ہم اپنی جسمانی صحت کے اوپر تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں مگر ذہنی صحت کے بارے میں نہ تو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اور ہم بہت ساری الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے بہت سارا ایسا نفسیاتی وزن اٹھا رکھا ہوتا ہے جس وزن کے نیچے ہماری شخصیات دبی ہوتی ہیں اور ہم اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہت ہی ورس وے میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور ایک چیز جو کامنلی آپ سب نے بھی محسوس کی ہوگی کہ آج کل جو معاشرہ ہے وہ عدم برداشت کا سامنا بہت زیادہ کر رہا ہے. اور یہ جو عدم برداشت کے پیچھے جو فیکٹرز کام کرتے ہیں ان کی طرف بھی آج میں آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں کسی بھی انسان کو اپنے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرنے پر بڑی آسانی سے آمادہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایز اے ماہر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ چائے بنانا چاہتے ہیں اور آپ چائے بنانے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. یا تو آپ ڈسپینسر کے ہاٹ ٹیب میں سے پانی نکالیں اور گرم پانی کو بوائل کرنے کی طرف جائیں تو وہ پانی بڑی تیزی سے بوائل ہونے کی طرف جائے گا. یا ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ فریج میں سے پانی کی بوٹل نکال کر اس پانی کو گرم کرنے کی طرف جائیں تو وہ پانی گرم ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور لے گا. اور آج ہم اتنی جلدی ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں، اتنی جلدی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے بہت سارا گرج جو ہے اسے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی ہم پہلے ہی بوائلنگ پوائنٹ پر ہیں اور ہمیں غصہ دلانا کسی بھی انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اتنا لگیج اٹھایا ہوا ہے، اتنا بیگیج ہولڈ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں. اور جب چھوٹی سی بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم عدم برداشت کی طرف جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتے. اور اسی وے میں اپنے ساتھ موجود جو ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھوں گی کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. جو ذہنی نفسیاتی مسائل کا آج کل اتنا زیادہ بھرمار ہے، اتنی لوگ اتنے مشکلات کا شکار ہیں، وہ اپنی اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے. جی مس، میں بالکل آپ کو ایک تو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ مینٹل ہیلتھ ڈے اٹ سیلف اتنی اچھی چیز ہے اور آپ نے اس کے بارے میں بات کرنے کو پریفر کیا اور پروگرام آپ اس پہ کر رہی ہیں تو دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے فزیکل پرابلمس کو تو بہت زیادہ ہم امپورٹنس بھی دیتے ہیں. فوراً سے کوئی سا بھی فزیکل سمٹم ہمیں شو ہو رہا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں. بٹ ہم بہت ٹائم پہ ایک تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے مینٹل ایشوز کو، اور اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہم ان کو انڈر دا کارپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ایک ہیڈ باٹم والے پوائنٹ پہ یا ایک ایکسٹریم تک جب
پرابلم نہیں چلا جاتا, ہم اس کو یا اپنے کسی فیملی ممبر کا پرابلم کو ہم ایڈریس ہی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. تو یہ مینٹل ہیلتھ ڈے کی آل اوور دا ورلڈ اسی وجہ سے بہت امپورٹنس ہے. اگر ہم اس کی ایک نیچر کو سمجھیں اور اس کے پرپس کو سمجھیں تو ہر بندہ آج کل مس انڈر اسٹریس ہے, اور جو لائف کے چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں, آپ کی ایک تو وقت گزرتا جاتا ہے, زندگی گزرتی جاتی ہے, پلس آپ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, اور ابھی اتنا فاسٹ ایک دور ہے کہ اسٹریس لیولز ہر بندے کے جو ہے وہ بہت ہائی ہیں. تو آئی تھنک اس کو بہت زیادہ آپ کو خود انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور مینیج کریں. آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر ہم ریسرچ بھی دیکھتے ہیں تو اینتھروپولوجسٹ بھی بتاتے ہیں کہ کیو مین یعنی جو صدیوں ہزار سال پرانا انسان تھا, وہ جب کسی جنگلی جانور کا شکار کرتا تھا یا اس سے اپنی جان بچاتا تھا تو اس کی باڈی میں جو ہارمونز ڈیولپ ہوتے تھے, آج کے انسان کی باڈی میں وہ ہارمونز ٹریفک کے جام میں پھنس کے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت کا دور میں جو انسان تھا وہ اس لیے بلیسڈ تھا کہ وہ روزانہ جب واپس اپنے کیو میں جاتا تھا تو وہ سٹریس مینیج کرتا تھا, وہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن دیتا تھا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس نے کل جا کر پھر ایک شیر مارنا ہے. مگر آج کے انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے شیر کو مار رہا ہے اور اسے گھر جا کر اپنے سٹریس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ وہ مینیج کرنے کی بجائے مزید اپنے آپ کو الجھنوں کا شکار بناتا ہے جب وہ مختلف قسم کی ڈیوائسز کے ساتھ انڈلج کرتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے برین ریزروز کے اوپر کام نہیں کرتا. اور میں چاہوں گی کہ اس وے میں ہم اپنے دیکھنے والوں کی مدد بھی کریں, کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم سب اس معاشرے میں مسائل کا شکار ہیں, مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کا سلوشن کیا ہے. تو اگر آج بھی ہم سلوشن اورینٹڈ ہو کے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا ہے برین ریزروز کے اوپر, کہ کس طرح ہم اپنے برین ریزروز کو مینٹین کر سکتے ہیں, ایسی کیا اسٹریٹجیز ہیں, ایسی کیا لائف سٹائلز ہیں جن کے تھرو ہم اپنے برین ریزروز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. سو میں اپنی آئی ٹی ٹیم سے کہوں گی کہ ہمیں ہمارے اس پرانے پروگرام کا ایک چنک دکھائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں ہماری ماہر میڈم عظمیٰ صداقت اس بارے میں کیا کہتی ہیں. خوشی کوئی اندرونی کیمیکل ہے جس کو مینٹین کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہم جتنا اس کو باہر تلاش کرنا شروع کریں گے اتنا ہی ہم کھو جائیں گے. خوشی کے ساتھ ایک اور کیمیکل ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں, وہ آپ کو پلیئر دیتا ہے. پلیئر اور ہیپینس میں ڈفرینس ہے. پلیئر جو ہے یہ شارٹ لیوڈ ہے, یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں, کوئی نیا ڈریس خریدتے ہیں تو آپ کو پلیئر ملتا ہے وقتی طور پہ, اور جیسے ہی اگلا دن گزرتا ہے تو وہ پھر پلیئر ختم ہو جاتا ہے, یا 2 گھنٹے کے بعد پلیئر ختم ہو جائے گا. سینسیشن جو ہیں وہ بلو دی نیک ہیں, کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی سینسیشن محسوس ہوتی ہے جو کہ ڈوپامین کی وجہ سے ہے, اور اس کو ہم پلیئر کہتے ہیں. ڈوپامین ایڈکٹیو ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا پلیئر جو باہر سے ہٹ کرے گا آپ کو اور تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوگا تو اس کے اندر چانسز ہیں کہ یا تو آپ کوئی نہ کوئی ایڈکٹیو بیہیویئر ڈیولپ کر لیں گے, یا پھر اگر آپ چرس پی کر پلیئر لیتے ہیں, شراب پی کر پلیئر لیتے ہیں تو آپ نشے کی بیماری کا شکار ہوں گے, اور اگر آپ کھانا زیادہ کھا کے پلیئر لیتے ہیں تو آپ موٹاپے کا شکار ہوں گے. اس کے کمپیریزن میں اگر ہم سیروٹونین کی بات کرتے ہیں جو کہ ہیپینس ہارمون ہے, یہ کنٹینٹمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے. کنٹینٹمنٹ سے مراد ہے کہ ذہنی سکون اور دلی اطمینان کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کو آپ ہمیشہ اپنی نیک سے اوپر محسوس کرتے ہیں. اس کا تعلق آپ کے برین کے ساتھ ہے, آپ کے باڈی کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہیپینس جو ہوتی ہے یہ لانگ لیوڈ ہوتی ہے, یہ زیادہ عرصے تک رہتی ہے, کہ اگر آپ کے اندر سیروٹونین کی اچھی مقدار ہے تو وہ آپ کو ہر دن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ہیپینس جو ہے وہ مہیا کرتی رہے گی, کنٹینٹمنٹ رہے گی, آپ کا دل اطمینان کے ساتھ رہے گا. اسی طریقے سے جو ہیپینس ہے یا ہم جو سیروٹونین کی بات کرتے ہیں تو یہ نان ایڈکٹیو ہے. اس کی ایڈکشن آپ کو نہیں ہو سکتی. آپ جتنا کیمیکل سیروٹونین اکٹھا کریں گے آپ کے باڈی کے اندر, آپ کو کوئی ایڈکشن نہیں ہوگی اور یہ اچھا رہے گا, آپ اچھا محسوس کرتے رہیں گے. سیروٹونین کی کمی جو ہے یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے. سیروٹونین کی کمی آپ کو ہمیشہ میٹھے کی کریونگ کی طرف لے کر جاتی ہے, یا کوئی بھی آپ سبسٹینس جو باہر سے استعمال کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو کریونگ اس کی دیتی ہے, چاہے وہ ڈرگز ہے, چاہے وہ کوئی زیادہ کھانے کی ہیبٹ ہے, جنک فوڈ ہے, ایکسرسائز ہے, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے, تو وہ آپ کو ہمیشہ ہیپینس
की बजाय प्लेयर की तरफ लेकर जाएगी और वो एडिक्शन आपके अंदर डेवलप करेगी। सो हैप्पीनेस लॉन्ग लिव्ड है, ये ज्यादा अरसे की है, ये परमानेंट है, जबकि प्लेयर का ताल्लुक हमारे एक और केमिकल जिसको हम डोपामिन कहते हैं, दैट इज एडिक्टिव, उसके साथ है, और हैप्पीनेस का ताल्लुक सेरोटोनिन के साथ है। ज्यादातर हम लोग जो हैं वो अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल तो काफी ज्यादा रखते हैं, लेकिन हम अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। और ब्रेन का जब मैं तस्करा करती हूँ तो इससे मेरी मुराद जहनी सेहत नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, मैं उसकी हेल्थ की बात कर रही हूँ, जो हम देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो दे कुर्बान आने वाली आगे, तो जो भी वो जानवर कुर्बानी का करते हैं तो ये भी होता है कि ब्रेन मसाला तैयार किया जाए, और जो ब्रेन आप पकड़ते हैं हाथ के अंदर आपको नजर आता है, या जब मैं ब्रेन हेल्थ की बात करती हूँ तो उससे मेरी मुराद वो साख है, वो स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्थ अगर अच्छी है तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी पे कुछ अच्छे असरात उसके वारिद होंगे। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जिंदगी में जो मुश्किलात है उनका सामना नहीं कर सकेंगे। ज्यादातर टीनेजर्स जो हैं वो इस एज के अंदर जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नींद की कमी का शिकार होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ स्टडीज का आजकल बहुत ज्यादा बोझ है, दबाव है, बच्चों के जो मल्टीमीडिया है सराउंडिंग के अंदर, सोशल मीडिया है, उसका काफी ज्यादा दबाव है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है। सो इस तरह के बच्चे जब सिगरेट पीना भी शुरू कर देते हैं या किसी न किसी नशे के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो कि अपने ब्रेन रिजर्व को और ज्यादा कम करते जा रहे हैं, और आगे जिंदगी के अंदर जो मुश्किलात आएंगी उसका सामना करने में इन्हें काफी बड़ी मुश्किल पेश आएगी। खासतौर पर जब लोग एडल्ट होते हैं, बड़ी एज में थोड़ा जाते हैं, लाइक 30s में या 20s के लेट 20s के अंदर होते हैं, तो ज्यादातर मर्द और औरतें जो है वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। सिम्टोमेटिक से मुराद है कि उनके अंदर कोई ना कोई अलामतें ऐसी नजर आती हैं जो किसी न किसी कमी का शख्साना होती हैं। कमी से मेरी मुराद है कि जैसे हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी लोग 50 साल की उम्र में होते हैं तो उनके घुटने दर्द करना शुरू कर देते हैं, उनकी यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है, उन्हें चीजें भूल जाती हैं, उनकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो ब्रेन फोक का शिकार होते हैं। ये सारी वो अलामतें हैं जो बेसिकली इस वजह से पेश आती हैं कि वो अपने ब्रेन हेल्थ का ख्याल प्रॉपर पीछे नहीं रख पा रहे थे जब उनकी एज 20s के अंदर थी या 30s के अंदर थी। सिम्टम्स जो हैं वो बताती हैं कि ये किसी एक खास एज का हिस्सा नहीं होती कि इस उम्र में ये जरूर ही आनी है, ये सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रही होती हैं कि जब उम्र अच्छी थी तो आपने अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल अच्छा नहीं रखा, अपने ब्रेन हेल्थ का ख्याल अच्छा नहीं रखा, जिसकी वजह से आपको लेट एज में जाके डिप्रेशन या मेमोरी के मसाइल या मूड स्विंग्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जो यंग बच्चे हैं जिन्हें मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है, जिन्हें मेमोरी इश्यूज इवन होते हैं, ये भी इस चीज की इंडिकेशन है कि आपकी ब्रेन हेल्थ पीछे अच्छी नहीं है। सो ऐसी हेल्दी ब्रेन हैबिट्स जो हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी एज के हिस्से में है, जहां पे आगे चल के ये सिम्टम्स या तो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी या फिर ये खत्म होने की तरफ जाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि जो भी लोग वॉक रूटीन के साथ करते हैं वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात को ज्यादा बेहतर अंदाज से कोप करने के काबिल होते हैं और अपनी लाइफ की रूटीन को भी सस्टेन कर सकते हैं। वॉक आपको वक्त से पहले तैयार करती है आने वाले मसाइल को, चैलेंजेस को अच्छे अंदाज से निपटाने के लिए। सो एक तो 30 से 40 मिनट की वॉक जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और इसमें मैं एक चीज खास तौर पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि वॉक से मेरी मुराद जो है वो वॉक है, ये जिम की एक्सरसाइजेज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ब्रेन हेल्दी हैबिट्स के अंदर आप अपने ब्रेन को ऐसी स्पोर्ट्स से बचा कर रखें जो आपके ब्रेन को हिट कर सकती हैं और उसकी हेल्थ को खराब कर सकती हैं। जैसे हम अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने की इजाजत देते हैं कि इससे उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी। जिस्मानी सेहत उनकी जरूर बेहतर हो जाती है, लेकिन जब बच्चे फुटबॉल को हिट करते हैं अपने हेड के साथ तो बेसिकली ये ऐसा गेम है जो उनकी ब्रेन हेल्थ को डैमेज करने की तरफ जा सकता है। दूसरी एक अहम चीज है कि आप न्यूट्रिशन का ज्यादा खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका ताल्लुक हमारी ब्रेन हेल्थ के साथ काफी है, क्योंकि ये सारा खाना जो हम खाते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर शामिल होता है, हमारे जिस्म के मसल्स को भी बिल्ड करता है, और ब्लड ही एक ऐसी चीज है जहां से हमारा ब्रेन ग्लूकोज की फॉर्म में अपनी खुराक भी सक करता है। सो जो भी आप खाते हैं उसके अंदर खास तौर पे जो वेजिटेबल्स हैं अपने रोज के खाने में कोई 2 पोर्शन वेजिटेबल्स के जरूर ऐड करने की तरफ जाएं। वेजिटेबल डिफरेंट कलर्स की जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें ऐड करने की तरफ जाएं। इसी तरह दालों का इस्तेमाल, बीन्स का इस्तेमाल ज्यादा जिंदगी के अंदर करने की तरफ जाएं।
اگر آپ گوشت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مچھلی اور مرغی کا جو گوشت ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن جو ریڈ میٹ ہے وہ بگ نو ہے، بیکاز مچھلی یا مرغی کا جو گوشت ہے یہ پروٹین آپ کو دیتا ہے، پروٹین آپ کو انرجائز کرتی ہے، اور پروٹین آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نہ کوئی نٹس ضرور اپنی ڈیلی زندگی کا حصہ رکھیں اگر آپ اپنی برین ہیلتھ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں۔ نٹس سے میری مراد ہے بادام، اخروٹ، کاجو، کوئی بھی طرح کے نٹس ہیں، وہ آپ ایک مٹھی نٹس اگر کھاتے ہیں، اور مٹھی سے بھی میری مراد بعض بچے جب ایک مٹھی کھاتے ہیں تو وہ یوں کر کے مٹھی کو کرتے ہیں اور مٹھی سے گر رہا ہوتا ہے، اس سے میری مراد ہے کہ آپ اتنے لیں کہ آپ کی ہاتھ جب آپ بند کریں تو پھر نظر نہ آئے، یعنی 8 سے 10 دانے بادام ہو سکتا ہے، 3-4 اخروٹ ہو سکتے ہیں، 6-7 کاجو ہو سکتے ہیں، اتنے آپ اگر کھاتے ہیں ہر روز تو یہ آپ کی برین ہیلتھ کو زیادہ اچھا بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹامن کو ضرور استعمال رکھیں، اور ملٹی وائٹامن کے لیے آپ کو 50 سال کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ 20 سال کے ہیں آپ تب بھی استعمال کرنے کی طرف ضرور جائیں، 30 سال کے ہیں پھر تو آپ کو لازماً ملٹی وائٹامن جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، اور جیسے جیسے آپ آگے ایج میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی ملٹی وائٹامن جو ہے گوگل سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ سینٹرم بہت اچھی ملٹی وٹامن ہے جو کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ڈیفرنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایج اسپیسیفک ہے کہ آپ 30 کے ہیں تو 30 پلس کا لے لیں، 40 کے ہیں تو 40 پلس کا لے لیں۔ وٹامن ڈی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم برین ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ وٹامن ڈی جو ہے یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو آپ دھوپ سے لے سکتے ہیں، کہ اگر آپ مارننگ کا کچھ حصہ دھوپ میں گزارتے ہیں، لیٹس سپوز 10 منٹ کے لیے آپ ہلکی سی دھوپ ہے اگر ہے تو آپ اس میں رہتے ہیں، تو یہ آپ کے باڈی کے اندر وٹامن ڈی کو بہتر بناتی ہے، اور دھوپ اس کا سب سے بڑا سورس ہے۔ ایک اور چیز جو کہ ہماری برین ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فش آئل استعمال کرنے کی طرف جائیں۔ فش آئل سے میری مراد ہے کہ اگر آپ فش آئل استعمال کرتے ہیں تو اس میں 2 بیسک انگریڈینٹ ہیں جس کے لیے ہم فش آئل کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو بہت سارے ایسے فش آئلز ہیں جس میں مختلف ملٹی وائٹامنز بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ایسا فش آئل سلیکٹ کرنے کی طرف جائیں جس میں 2 چیزیں موجود ہوں اور ان کی زیادہ مقدار ہو۔ ان میں سے ایک DHA ہے کیمیکل، دوسرا EPA ہے، اور ان دونوں کی مقدار اگر 1000 یا اس کے لگ بھگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھی ڈوز ہے آپ کی برین ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے ہر روز کے لیے۔ سو ہر روز کوئی نہ کوئی فش آئل جو ہے وہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو جتنے بھی جوسز ہیں یا میٹھا ہے یا ڈیری کی پروڈکٹس ہیں تو یہ بگ نو ہیں آپ کے لیے، یعنی آپ جتنا میٹھا اپنی زندگی سے نکالنے کی طرف جائیں گے اتنی برین ہیلتھ آپ کی اچھی ہوگی۔ جتنی ڈیری کے پروڈکٹس ہیں، ڈیری کے پروڈکٹ سے مراد ہے کہ اینیمل ملک سے جو چیزیں بنتی ہیں جتنی کم سے کم آپ استعمال کرنے کی طرف جائیں گے وہ چیز آپ کی برین ہیلتھ کو زیادہ بہتر بنانے کی طرف جائے گی۔ یہ کھانے پینے کے حوالے سے چیزیں ہیں جو کہ آپ کی برین ہیلتھ کو بہتر بنانے کی طرف جاتی ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ ہے اس میں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی طرف جائیں۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کے باڈی کے اندر زیادہ ٹاکسنز جو ہیں وہ سٹریس کے بنتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں چونکہ اس سے یورین کافی انہیں پاس کرنا پڑتا ہے، تو جب بھی آپ یورین پاس کرتے ہیں تو آپ اپنے باڈی سے سٹریس کے ٹاکسنز کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ ہر روز 3 لیٹر سے زیادہ پانی کنزیوم کرتے ہیں، منیمم 3 لیٹر تک پانی کنزیوم کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا ریشو ہے آپ کے باڈی سے سٹریس کو ایلیمینیٹ کرنے کا۔ چوتھی ایک چیز ہے کہ آپ اپنی نیند پہ خاص توجہ دیں۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں ڈبل ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ آپ اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنے کی طرف جائیں۔ 8 گھنٹے کی نیند آپ کے لیے ضروری ہے جو کہ آپ نے ہر حال میں لینی ہے۔ اسکرین ٹائم آپ کو اپنی زندگی میں کم سے کم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا آن ایوریج بچوں کے لیے اگر آپ آدھا گھنٹہ رکھتے ہیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے ان کی برین ہیلتھ کے لیے۔ سلیپ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ سلیپ پہ کمپرومائز جب ہم کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آگے چل کے ہم کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا، کسی نہ کسی موڈ سوئنگ یا تھاٹ ڈس آرڈر کا ہم شکار ہونے کی طرف جائیں گے۔ اپنی 8 گھنٹے کی نیند جو ہے، 9 گھنٹے کی نیند، جتنی نیند آپ کو فریش کرتی ہے اس کو مینیج کرنے کی طرف جائیں۔ اور نیند کا یا سونے کا بیسٹ ٹائم ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ 11 سے آنورڈز جو آپ نیند لیتے ہیں وہ آپ کو ایک اچھا ریسٹ دیتی ہے، لیکن اگر آپ اس سے آگے ٹائم بڑھا لیں گے 12، 1 یا 2 تو آپ کے باڈی کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پھر ریسٹ بہتر نہیں دیتے، اور صبح جب آپ نیند لے کر چاہے 8 گھنٹے کی اٹھیں تو آپ اچھا فریش فیل نہیں کر رہے ہوتے۔
سو یہ ایک چیز ہے جس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. پانچواں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ کی طرف جاتے ہیں. پازیٹیو تھاٹس کو آپ زیادہ سوچتے ہیں. ہمارے برین کا میکنزم کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمیں ہر وقت سوچیں آتی رہتی ہیں, اور کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پورے دن کے اندر 50,000 سے 70,000 تھاٹس کو سوچتے ہیں, جو کہ ہمارے برین کے اندر بعض اوقات ویوز کی صورت میں ہوتی ہیں, جیسے دریا میں کوئی پانی بہ رہا ہوتا ہے, اور اگر ہم اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو وہ بس بہتا چلا جاتا ہے, اور بعض اوقات ہم ان نوٹسڈ انہیں چھوڑتے ہیں. لیکن اگر ہم نوٹس کرنا شروع کریں گے زیادہ تو نیگیٹو تھاٹس ان میں زیادہ ہیں, سو نیگیٹو کو چھوڑ کر ہمیں پازیٹیو تھاٹس کو زیادہ سوچنے کی طرف جانا ہے. اگر آپ فوکس کرتے ہیں کانشیسلی, آج کے دن سے آپ کام اس پہ شروع کرتے ہیں, سو آپ کا برین ریزرو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, اور پھر آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں آپ نہ صرف ان کا اچھے طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں, بلکہ آپ اچھے طریقے سے انہیں مینیج کر کے اپنی زندگی کو زیادہ بہتر اور امپروو کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ سب نے ناظرین سنا کہ برین ریزروز کے اوپر ہماری ماہر جو ہیں ایکسپرٹ ہماری میڈم عظمیٰ صداقت, جو کہ ولنگ ویز ٹیم کی نہ صرف ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام ہیں بلکہ پاکستان کی ایک مایہ ناز ماہر نفسیات ہیں, ان کی رہنمائی میں آپ نے برین ریزروز کے اوپر ایک چنک دیکھا جو ہمارے ہی پروگرام کا ایک پرانا چنک تھا. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو موجودہ ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی اس بارے میں اپنی رائے دیں. تو میں عامر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی, جیسے کہ میم عظمیٰ نے بھی بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ 4 چیزیں ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچ رکھیں, سلیپ اپنی کو برقرار رکھیں, ایکسرسائز سے مین واک, اور اپنی جو واٹر ہے. تو اگر ہم ان پہ غور کریں تو 3 چیزیں تو ہمارے پاس فری آف کاسٹ ہیں. آپ کی جو پازیٹیو تھاٹس ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اگر آپ چاہیں تو آپ نے کسی سے خریدنی نہیں. واٹر آپ کو اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے, وہ آپ فری آف کاسٹ ہے آپ کے پاس. سلیپ آپ نے مینیج کرنی ہے صرف کہ آپ نے کتنے آورز دن میں سونا ہے اور کیا آپ کی ٹائمنگ ہونی چاہیے, اس کی ایک بیسٹ ٹائمنگ کا میم نے ٹائم بتایا, اس کے مطابق ہمیں وہ چلنا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے ہمارے پاس فوڈ میں بھی ہم اگر زیادہ ایکسپینسو نہ جائیں تو ہمیں ویجیٹیبلز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کے لیے اور برین کی بہتری کے لیے بہت امپورٹنٹ, کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ میں بھی کچھ نہ کچھ ان میں خامیاں وغیرہ ہیں, لیکن ویجیٹیبلز تو بیسٹ ہیں. تو اپنی چوائسز کو ہیلدی رکھیں, یہ ہمارے اختیار میں ہے. بالکل اختیار میں, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. ہم اگر کسی کو مطلب کہیں کہ یہ ہمیں چیزیں مل نہیں سکتی یا مہیا نہیں ہو سکتی یا سلیپ نہیں مل سکتی, ہمیں سونا مہیا نہیں ہے, تو یہ بالکل ایک غلط بات ہوگی, کیونکہ یہ ہمارے اوپر خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرنا. بالکل ایسے ہے. مس سنینا آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ اچھا, ایک چیز جو مس عظمیٰ نے ہائی لائٹ کی تھی کہ ہم لوگ موسٹلی جاتے ہیں کہ ہمیں پلیجر سیکنگ بیہیویئر پہ, جبکہ ہمیں جانا چاہیے ہیپینس سیکنگ بیہیویئر پہ. تو اس چیز کو ہم لوگ چینج کرنے کے لیے اکثر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میں بنج ایٹنگ کرتی ہوں, اکثر کہتے ہیں کہ میں ڈرگ ابیوز کر رہی ہوں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں شاپاہولک ہوں. تو یہ ساری ٹرمز نیگیٹو ٹرمز ہیں جو کہ صرف پلیجر ڈیفائن کرتی ہیں, جبکہ ہمیں لانگ ٹرم ہیپینس کو دیکھنا چاہیے کہ کن کن طریقوں سے, جس طرح عامر صاحب نے بتایا کہ سلیپ ہو گئی, ہماری پازیٹیو تھاٹس ہوگی, تو اچھی نیوٹریشن, اچھے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ کی اگر سراؤنڈنگ ہوگی, اور اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یعنی کہ واک کرتے ہیں 30 to 40 منٹس, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو لانگ ٹرم ہیپینس ملے گی. تو ہم لوگوں کو کوئک فکسز یعنی کہ پلیجر سیکنگ پہ نہیں جانا چاہیے, بالکل آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا. میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی میں. آپ کو لانگ ٹرم کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے تحت, جیسے کہ میڈم نے بتایا, کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کے اوپر پرسسٹنٹلی جمے رہنے کی ضرورت ہے, تو ہی زندگی میں کوئی بینیفٹس جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. مس تحسین, آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ بس میں تھوڑا سا اس فیکٹ پہ ضرور ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ریلیشن ہے ہماری ہیلدی لائف سٹائل کا ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, اس کو ضرور ہماری آڈینس اکنالج کرے اور ریئلائز بھی کرے. اور اس کے فزیکل ریزلٹس ہیں جو کہ ہمارے ہارمونس کی سیکریشن کی فارم میں ہمارے سامنے آتے ہیں, اور وہ ہم ایکسپیرینس, فار ایگزامپل جب ہم ایک ہیپی ایک اینکشس فری طریقے سے 30 to 45 منٹس ڈیلی واک کرتے ہیں, تو آپ کے ہیپی ہارمونز یعنی کہ انڈورفنز آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو اسٹریس مینجمنٹ میں, آپ کے ویٹ میں تو ہیلپ کر رہی ہے وہ واک, بٹ آپ کے موڈ مینجمنٹ میں, آپ کے اسٹریس کو مینیج کرنے میں وہ چیز آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. پلس پھر وین یو گو فار آرگینک فوڈز, رائٹ, آپ گرین ویجیز کھاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, آپ کی باڈی میں سیروٹونن
پروڈیوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو آرٹیفیشلی کوئی سکون کے لیے اور اس کے لیے اس طرح کی چیز, یو سلیپ بیٹر وین یو گو فار آرگینک فوڈس, اور آپ کوئک فکسز میں جنک میں نہیں جاتے ہیں. بیسکلی مس بات یہ ہے کہ آپ نیچر کے جتنا قریب رہتے ہیں, جو نیچر نے آپ کے لیے کچھ اصول بنا دیے ہیں وہی ہیں آپ کے برین ریزروز. اگر آپ ان کو انڈرسٹینڈ, ان کی امپورٹنس کو کر لیں, اور اصول برائے اصول کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی نہ کوئی لاجک ہے, اور اس کے صرف فزیکل صرف ریزلٹس نہیں آپ کو ملتے ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ میں آپ کو یہ چیزیں, آپ کی سلیپ, نارمل سلیپ, رات کی سلیپ جو آپ کے ایک نیچرل سرکاڈین ردمز جو آپ کے ہیں 8 to 10 hours آپ کی, آئیڈیلی یو ہیو ٹو سلیپ ایٹ نائٹ, اس کے ریزلٹس پھر آپ سارے دن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے موڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی ایموشنل مینجمنٹ میں, اپنے بیہیویئر میں, وہ پھر آپ کو نظر آتا ہے. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی, نیکسٹ ڈے یو ول سی کہ کیا اس کے ریپرکشنز ہیں جو آپ کو بالکل. ہم اگر اپنی سلیپ پوری نہیں کرتے تو بوائلنگ پوائنٹ پہ ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں, اور اسی سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیوں نہ اپنے ناظرین سے شیئر کیا جائے کہ اینگر مینجمنٹ جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا آج کل ورس جسے کہہ دیں پرابلم بن کے ابھر کے سامنے آیا ہے, کہ ہم آل دا ٹائم اپنے آپ کو خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تر ٹائم غصے میں رہتے ہیں, اور جب ہم غصے میں رہتے ہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, اور ہم اپنے ریلیشن شپس کے اوپر بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتے. یعنی ایسی چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر ہم غصے میں ہوتے ہیں, تو ہمیں اچھی فوڈ یا ہمیں اچھی سراؤنڈنگس یا اچھے لوگ یا اچھے تعلقات فائدہ نہیں دیتے, کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتی, یا ان کا رنگ جو ہے ویسا ہم پرسیو نہیں کر پاتے جیسا رنگ ان کا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں گے جو کہ اینگر مینجمنٹ پہ ہم نے بات کی تھی میڈم عظمیٰ صداقت کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ میڈم اس بارے میں کیا کہتی ہیں, اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. غصے کے بارے میں ایک بنیادی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں, وہ یہ ہے کہ غصہ ایک آنیسٹ ایموشن ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ہم غمی محسوس کرتے ہیں, جیسے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, بعض اوقات مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہم غصے میں بھی ہم آتے ہیں. یہ ہر اس جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ظلم یا ناانصافی کا شکار ہوئے ہیں, تو ہمیں غصہ جواب کے طور پر آتا ہے. اور بعض اوقات جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم چونکہ ایموشنلی الٹریٹ لوگ ہیں, ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرے مناسب طریقوں کا پتہ نہیں ہے, تو ہم ایکٹ آؤٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں, یا غصے میں ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی طرف جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ احتجاج کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ جو غصہ کر رہے ہیں وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ کوئی ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. جیسے سوسائٹی میں جب بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جو کہ نیگیٹو ہوگی, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور احتجاج کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے, یعنی اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے, لیکن نتیجہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے. لوگ احتجاج کے دوران نہ صرف توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگوں کی املاک کو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, بلکہ لگے ہاتھوں پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کرنے وہ لگتے ہیں. سو یہ سارے غصے کے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں جس کے اوپر ہم زبانی بات چیت سے فزیکل تشدد کی طرف ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں غصے کی جو ڈسٹرکٹیو شکل ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں غصہ اپنی ماضی کی تکلیفوں پر یا پھر مستقبل کے خوف کی وجہ سے آتا ہے, جو ہمیں حال کے اندر بے بس کیے رکھتا ہے, اموبلائز رکھتا ہے. نشے کے مریضوں کی فیملیز کے اندر ہمیں غصے کی یہی جو پیٹرنز ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ وہ ماضی کی کافی تکلیفیں دیکھ چکے ہوتے ہیں, پیشنٹ کے رویے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انہیں تکلیف دینے والے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اس پہ چپ اختیار کرتے ہیں, بعض اوقات اس کے ساتھ نیگیٹیولی وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اس کو دھمکیاں دیتے ہیں. بعض اوقات مستقبل کے بھی خوف ہوتے ہیں, فیملی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم اس کو کسی طور مینیج کر لیں گے, لیکن ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا. سو مستقبل کے کافی سارے خوف بھی فیملی کو لاحق ہوتے ہیں. دوسرا جو غصہ فیملی بعض اوقات کرتی ہوئی نظر آتی ہے, جو کہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کی طرف جاتا ہے, کیونکہ نشے کی بیماری جو ہے وہ رکی نہیں رہتی, بلکہ وہ ساتھ ساتھ پروگریس کر رہی ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرنے والے دن میں فیملی کے لیے تکلیفیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. سو فیملی پھر انسٹرکٹیو اینگر سے سیف گارڈنگ اینگر کی طرف بھی جاتی ہے. سیف گارڈنگ اینگر یا حفاظتی غصہ آپ جس کو کہیں گے, یہ فیملی تب اپناتی ہے جب فیملی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا پیارا یا پھر گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ کسی طور خطرے میں مبتلا ہیں. سو ایسی صورت میں جب نشے کا مریض خود یا اپنے پیاروں کو کسی
डेंजर के अंदर डालता है तो फैमिली फिर सेफ गार्डिंग एंगर की तरफ जाती है। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती हैं वो भी सेफ गार्डिंग एंगर की वजह से ही मोटिवेट होकर रब्ता करते हैं, यानी उनकी जो चौकीदाराना हिस्स है या चौकीदाराना जो गुस्सा है वो उन्हें मजबूर करता है कि वो इसको ख़तरे में से निकालें, क्योंकि अब हालात ये बता रहे होते हैं कि अगर इस वक्त कोई एक्शन ना लिया गया तो कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो कि नाकाबिले तलाफी हो। नशे के मरीज़ ज़्यादातर जो हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। उनके इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह बेसिकली वो तमाम नशे हैं जो कि वो करते हैं और वो नशे उसकी ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं। ऐसी सूरत में हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई टीम जो है वो गुस्से के अंदर आती है और उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करती है तो वो अपनी अपोनेंट टीम को शिकस्त दे सकती है, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी टीम का गुस्सा नेगेटिवली चैनलाइज हो तो उनकी तवज्जो गेम की बजाय अपने अपोनेंट्स पे होती है। सो जब गेम के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं होगी, अपोनेंट्स के ऊपर होगी, तो आप कभी भी उस गेम को नहीं जीत सकते। बिल्कुल वैसे ही नशे की बीमारी के अंदर जब फैमिली का गुस्सा नेगेटिवली चैनलाइज होता है तो उनकी तवज्जो बीमारी की बजाय अपने मरीज के ऊपर फोकस होती है। सो वो उसी से बातचीत करते हैं जिससे कोई नताइज नहीं निकलते। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे तो उनकी तवज्जो नशे के मरीज की बजाय नशे की बीमारी पे होगी, जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। देखें, जब भी कोई फैमिली किसी पेशेंट से बात करती है इलाज के हवाले से तो फैमिली ज़्यादातर क्रूशल मोमेंट्स को यूज़ करती है। क्रूशल मोमेंट से मेरी मुराद है कि फैमिली को ये ख्याल इलाज का तभी आता है जब मरीज़ ताज़ा नशा करके तो भी घर में एंटर हुआ है और फैमिली का ख्याल है कि ये लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वक्त इसने नशा भी किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो ये फ़ौरन रजामंद हो जाएगा। फैमिली को ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मरीज़ को नशों की वजह से जो तकलीफ़ें मिल रही होती हैं उस मरीज़ के पास एक उनका हल भी मौजूद है कि वो अपनी उन फीलिंग्स को नशों के थ्रू मेडिकेट भी करता रहता है। और वो हल भी नशा ही है। वो हल भी नशा है, तकलीफ़ें भी नशे की वजह से आ रही होती हैं और वो एक फॉल्स सोल्यूशन के तौर पर नशों से ही उसे मेडिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो फैमिली जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ को महसूस करती है। फैमिली का ख्याल है कि उसको अपनी ज़िंदगी संवारनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको नशे छोड़ना चाहिए। देखें, बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि जब भी कोई नशे छोड़ेगा वो अपनी रीजंस की वजह से छोड़ेगा, वो फैमिली की रीजंस की वजह से नहीं छोड़ेगा। फैमिली को अब ज़रूरत इस अमर की है कि वो मरीज़ को रीजंस प्रोवाइड करे ताकि वो नशा छोड़ने की सोच की तरफ चलना शुरू कर दे। फैमिली बहुत सारे ऐसे काम करती है पेशेंट को डिफरेंट क्राइसिस में से निकालने के लिए, उसको बार बार रेस्क्यू करती है, उसकी जगहों पे झूठ बोलती है, उसकी जगहों पे बहाने बनाती है। सो फैमिली अगर ये काम करने से हाथ पीछे खींच ले तो पेशेंट को हर रोज़ किसी ना किसी छोटे बड़े क्राइसिस से जब वास्ता पड़ेगा तो इवेंचुअली वो फिर ये सोचने पे मजबूर होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये जो हर रोज़ मसाइल मुझे दरपेश होते हैं ये नशों की वजह से हो रहे हैं, ये किसी और की वजह से नहीं है। लेकिन जब फैमिली उन तमाम मसाइल को साफ करती रहती है और मरीज़ नशों के मज़े लेता रहता है तो मरीज़ के जहन में ये सोच नहीं उभरेगी। फैमिली जब भी बात करे, फैमिली को एक तो बात करने का वक्त जो है वो ट्रेस करने की ज़रूरत है। फैमिली को हमेशा सुबह मॉर्निंग में उठ के नाश्ता जब मरीज़ कर चुका हो या कर रहा हो तो तब बात करने की ज़रूरत है, जब उसने नेक्स्ट डोज नशे की अभी नहीं ली, रात का नशा उतर चुका है, नेक्स्ट डोज नशे की नहीं ली, तो वो बेस्ट टाइम होता है जिसमें फैमिली बात कर सके और फैमिली नशों पे बात करने की बजाय फैमिली नशे की बीमारी के ऊपर बात करे। सो एक तो पीक मोमेंट्स में या क्रूशल मोमेंट्स में पेशेंट से बात ना करें, यानी जब वो नशे की हालत में है तो फिर उससे बात ना करें, फिर उससे कम से कम कम्युनिकेशन करें और उसको सोने दें। जब वो सुबह सोकर उठेगा तो फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं और कभी भी पेशेंट के साथ 1-to-1 बातचीत ना करें। आपको जितना भी मान हो कि आप कोई बड़ी ही उम्दा बातचीत करने वाले हैं, आपको जितना भी मान हो कि आपके साथ उसका रिश्ता बहुत ज़बरदस्त है या बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो आपकी बात को कभी भी इनकार नहीं करेगा, बीमारी आपके इन सारे मानों को तोड़ देती है। जब भी पेशेंट के साथ बात करें तो एक टीम बनाकर बात करें। जैसे नशे से पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर जाना ये कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट पे आप अकेले अगर काम करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और आप उस काम को निभा नहीं सकेंगे। हमेशा एक टीम अपनी इकट्ठी करें, 3-4 लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर पहले अपना कोई एजेंडा तय कर लें और उसमें सिर्फ नशे की बीमारी के मौजू के ऊपर ही बात हो और उससे बारहा कहें कि हम चाहते हैं कि तुम किसी न किसी मौलिद से रब्ता करो और अपने इलाज की तरफ जाओ, क्योंकि इससे हमें भी काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है, आपको भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना
پڑتا ہے. سو بہتر ہے کہ ہم اس کے کوئی حل کی طرف جائیں. سو اگر تو وہ ان مومنٹس میں بات کریں گے جہاں پہ ابھی مریض نشے کے زیر اثر نہیں ہے اور نشہ کیے ہوئے اسے کوئی 12-13 گھنٹے ہو چکے ہیں, تو پھر وہ آپ کو مناسب جواب دینے کی طرف جائے گا. ضروری نہیں کہ وہ فوراً ہی مان جائے گا کہ ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں, لیکن وہ آپ کی بات کو سنے گا, اور آپ کی بات کو سن کر تو یا تو وہ خاموش رہے گا یا پھر آپ کو کہے گا کہ اچھا میں سوچوں گا. لیکن اگر آپ بات کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی غصہ کرنے لگیں گے تو پھر آگے سے ریٹیلیشن آئے گی, پھر آپ کو وہ ریٹیلیٹ کرے گا. اگر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, تم بالکل ہی غیر ذمہ دار ہو, تمہارا تو مستقبل بھی آگے خاک ہی ہے اور آگے کچھ نظر بھی ہمیں نہیں آتا, تم تو بس بیڑا ہی غرق کرو گے اپنا بھی اور تم ہمارے خاندان کا نام بھی ڈبو گے. تو پھر ایسی باتیں جب آپ مریض کو کہیں گے, چاہے اسے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں نشہ کرتے کیے ہوئے, تو پھر وہ آپ کی باتوں پہ ریٹیلیٹ ہی کرے گا. ہمیشہ اپنا موقف جو ہے وہ اچھے طریقے سے کسی دوسرے کو بیان کریں, جس میں شیمنگ ایلیمنٹ نہ ہو, جس میں ڈس ریسپیکٹفل ورڈز نہ ہوں, جس میں آپ اس کو کوئی پرووک کرنے والی بات نہ کریں. صرف اپنا موقف بیان کر دیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نشے کی بیماری کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرنی شروع کریں, اور ہم بھی کوئی معالج تلاش کر رہے ہیں, آپ بھی کوئی معالج تلاش کرنے کی طرف جائیں تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں. جی ناظرین, آپ نے اینگر مینجمنٹ کے اوپر ایک چنک دیکھا ہمارے پریویس پروگرامز میں سے ایک پروگرام کا, اور جس میں بڑی ہی شاندار معلومات آپ کو فراہم کی گئی اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ ایسی فیملیز کے اندر جہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلمٹک پرسن ہوتا ہے اور کوئی بیماری کا شکار موجود ہوتا ہے, اور ایسے میں فیملی بہت زیادہ سٹریس لیول ہائی کر جاتی ہے اور اپنے غصے پہ بعض اوقات قابو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ نے چنک تو دیکھا, مگر میرے پاس یہاں پر جو ہمارے پروفیشنلز موجود ہیں وہ بھی اس بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. تو مس سائرہ, میں سب سے پہلے آپ سے چاہوں گی کہ آپ بتائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر فیملیز جو ہوتی ہیں ان کو بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو تانے مارتے ہیں, آپ وہ کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ سیکھیں. جب وہ کمیونیکیشن سکلز سیکھیں گے تو بات چیت کرنا آسان ہو جائے گی اور غصے پہ بھی وہ کنٹرول کر لیں گے اس طرح. تو یہ سب سے بیسٹ وے ایک ہے. بالکل صحیح. اور آج کل کے دور کا میرا خیال ہے جو سب سے بڑی ضرورت ہے, ہم نے الیکٹرانک کمیونیکیشن مینس میں تو اتنی ترقی کر لی ہے, مگر ہمیں وربلائز کرنا نہیں آتا, ہمیں اور ہم سیکھنے کی طرف جاتے سیکھنے کی طرف بھی نہیں جاتے. اور یہ ایک آج کل کا ایک جسے کہہ لیں معاشرے کی دکھتی رگ ہے جس پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے, یہ کمیونیکیشن سکلز سیکھیں. جی, اور میں اس میں ایڈ کروں گی کہ یہ ریئلائزیشن کے انٹینشن جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا. موسٹلی فیملیز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا اصل میں آپ کا دل ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آئے کہ مجھے کیا چیز بری لگی ہے یا کیا چیز ریگولر نہیں ہو رہی, ڈسپلن سے نہیں ہو رہی ہے. انٹینشن آپ کا وہ ہوتا ہے. پرابلم آتی ہے چوائس آف ورڈز میں, پرابلم آتی ہے آپ کے کچھ فزیکل جیسچرز میں, کچھ اس طرح کی چیزوں میں. تو وہ اگر ہیلپ فل بیہیویئرز ہم سیکھ لیں تو پھر ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں. مس تحسین اکثر نوٹس کیا ہے کہ ہم اندر سے خوف کا شکار ہوتے ہیں, ہم اپنے پیارے کے لیے ڈر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو فیئر ہے, ڈر ہے, خوف ہے, جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. وہ اینگر میں, ایگریشن میں باہر نکلتا ہے, وہ کنٹرولنگ میں باہر نکلتا ہے. اگر ہم اپنی جینون فیلنگز کو باہر نکالتے ہیں, یعنی اگر ہم خوف میں مبتلا ہیں, ہم ڈر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کسی فیئر سے آپریٹ ہو رہے ہیں, تو ہمیں باہر بھی اپنی ٹرو فیلنگز کو نکالنا چاہیے. اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے رائٹ ایکسپریشن کو سیکھنا, کانشیسلی سیکھنا, تھوڑی سی ایفرٹ کرنا. ابھی آپ کے پاس بہت ساری سوشل سائٹس ہیں, آپ کے پاس کاؤنسلرز موجود ہیں, تو کسی بھی پرابلم کو, بڑی ہے یا چھوٹی ہے, رائٹ ایکسپریشن سیکھنا اس کو ڈیل کرنے کے لیے, تو آپ کی لائف کوالٹی بہت امپروو. عامر صاحب آپ کچھ کہیں؟ اسی میں یہی میم جو ایسے تحسین نے بات کی ہے کہ اس میں ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایکسپریس اپنے وے کو بیٹر وے میں نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اگریشن شو کر رہے ہوتے ہیں, جس سے اکثر ہماری جو فیملیز ہوتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ جی یہ بندہ ہی غصیلا ہے, اس سے بات نہیں کرنی چاہیے, یہ اس کا بیہیویئر اس طرح ہے. تو اکثر لوگ ہے ہی ایسا, اور اکثر لوگ اس سے بیک ورڈ, بلکہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بیک آف دا جو یہ غصہ ہے, اس کی پرابلم کیا چل رہی ہے, اس پرابلم کو ہمیں
فائنڈ کرنا چاہیے, اور اگر وہ وربلی ہو سکتا ہے تو ہمیں وربلی کرنا چاہیے. اگر اس کی ٹریٹمنٹ چاہیے تو ہمیں کسی کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے پاس لازمی رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ جو اس کے بنیت میں جو پرابلم ہے اس کو جب تک ہم ریزالو نہیں کریں گے یا اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو کبھی بھی ہم اس کی جو غصہ ہے اس پہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے. بالکل, آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہوں گی کہ جب بھی ہمارے خوبصورت رشتوں میں کوئی شخص ہمیں تکلیف دیتا ہے, ہمیں کوئی تنگ کرنے کی طرف جاتا ہے, تو پھر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جتنا تنگ آپ کو کر رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تنگ خود ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس انسائٹ کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ بجائے اس سے ناراض ہونے کے, یعنی اس کے غصے کے مقابلے میں آپ اس سے ناراض ہوں, بلکہ آپ اس کی مدد کرنے کی طرف جائیں گے اور آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے ایسی تمام پرابلمس کو کہ اس کے غصے کے نیچے کیا پرابلمز ہیں جن کو کہ ہمارے توجہ کی ضرورت ہے. بھی ایک سینگ ہے نا کہ جو زیادہ ایگریسو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ جو ایکسپریشن ہے, دیز آر سائلنٹ کرائز فار ہیلپ, تو دے ایکچولی نیڈ ہیلپ بٹ دے ڈونٹ ریئلائز اٹ, اور وہ اس طرح سے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ, وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک پرابلم ہے, لیکن سامنے والا ان کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ واقعی کسی پرابلم ہے, وہ کہ کوئی اور مائنڈ سیٹ سے اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, جبکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری اس پرابلم کو سمجھا جائے, میری اس پرابلم کے کوئی اثر کرے یا کوئی میری پرابلم کو سمجھے. چنک میں مس نے اسپورٹ سائیکالوجی کی بڑی اچھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ نے اپنا بیسکلی گول پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اف یو وانٹ ٹو ون تو آپ کا اپنی پرفارمنس پہ فوکس ہوگا, اگر آپ نے دوسرے کو ہرانا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے. تو اگر آپ کا گول ڈیفائنڈ ہے تو آپ کا بیہیویئر بہت اچھے طریقے سے آپ مینیج اس کو کر سکتے ہیں. بالکل, بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ آپ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں بلکہ جتانے کے لیے بھی کھیلتے ہیں, کیونکہ جو سامنے مقابلے پر ہے وہ بھی آپ کا ہی پیارا ہے, اور آپ اگر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو پھر ون ون سچویشن کے لیے اسٹرائیو کریں بجائے اس کے کہ زندگی میں صرف جیتا ہی جائے. مس سنینا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا, ابھی تک ہم لوگوں نے غصے کی بات اس طرح کی ہے کہ وہ وربلی غصہ ایکسپریس کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی بتائی گئی تھی کہ غصہ ایکسپریشن ہم لوگ توڑ پھوڑ سے بھی کرتے ہیں. بچے ہوتے ہیں وہ چیزیں توڑتے ہیں, دروازے مارتے ہیں, تو پیرنٹس ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو ابھی بچہ ہے تو اس نے توڑ پھوڑ کر دی, فوراً سے صفائی کر دو. تو اس میں ہمیں ایک باؤنڈری لائن بنانی چاہیے تاکہ سب دیکھیں کہ اس نے اس طرح غصہ اپنا ایکسپریس کیا, تاکہ سب کو پتہ ہو کہ وہ کس طرح فائٹ کر رہا ہے. اور ہم لوگوں کو اس کی اس نیگیٹو انرجی کو پازیٹیولی چینلائز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا سیلف کنٹرول زیادہ اس کا ہو اور وہ اپنی انرجی کسی پازیٹیو وے میں لگائے تاکہ اس کی اپنی بیٹرمنٹ ہو سکے. بالکل, ان کی ایسے تمام جو نیگیٹو جتنے کانسیکوینسز ہیں ان کو آپ فوراً سے چھپانے کی طرف نہ جائیں اور ان کو لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع دیں تاکہ اس شخص کو بھی ریئلائزیشن آئے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کچھ غلط ہے, مناسب بات نہیں ہے, مناسب انداز نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے ہمارے دیکھنے والے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج کے اس فارمیٹ سے, اور کیونکہ ہمارا مقصد آج صرف یہ ہے کہ ہم ورلڈ مینٹل ڈے ہیلتھ کے حوالے سے آپ سب کو اویئر کریں اور آپ سب کو بھی آپ سب میں وہ تھاٹ پرووک کریں جس تھاٹ کے تحت اس پورے معاشرے میں ایک تبدیلی آئے گی, ایک چینج آئے گا, جس چینج پروسیس سے ہم خوبصورت زندگی کی طرف واپس آئیں گے. اور آئیے چل کر دیکھتے ہیں ایک اور چنک جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اپنے پریویس پروگرامز سے, اور اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. سائیکولوجیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مارنے کے بعد آتی ہے. یوزلی جو بھی لوگ فزیکل تشدد کرتے ہیں کسی کے اوپر, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایموشنل ابیوز بھی پریویسلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتا ہے تو وہ آگے جا کے فزیکل ابیوسو بھی ہو. چانسز ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے ہاتھ بھی ضروری اٹھائے گا. سو ایموشنل ابیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک پاور سٹرگل ہے دو لوگوں کے بیچ میں, ایک تگڑے کے بیچ میں اور دوسرا کمزور شخص ہے. تگڑا اور کمزور شخص کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہسبینڈ اور وائف کا بھی ہو سکتا ہے, یہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہو سکتا ہے, یہ ایک باس اور ایک سبارڈینیٹ کے درمیان ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے یہ مالکان اور گھریلو ملازمین کے بیچ میں ہو سکتا ہے. سو جہاں پہ بھی ایک تگڑے اور کمزور کے درمیان رشتہ ہوگا وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں یا پاور امبیلنس آپ کو ضرور نظر آئے گا جو کہ سائیکولوجیکل تشدد کی صورت میں یا ایموشنل ابیوز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ماہرین کے مطابق اگر 3 چیزیں
किसी शख्स के अंदर आपको नज़र आती है, नंबर 1 वर्बल अग्रेशन, कि वो ज़ुबानी बातचीत में अग्रेसिव होता है, वो दूसरों की तौहीन करता है, कोई बुरे नामों से आपको बुलाता है, या आपको मोक करता है, मजाक उड़ाता है आपका, या आपकी नकल उतारता है, गाली देता है आपको, या ऐसी बातें करता है जिससे आपका दिल दुखता है और आपको तकलीफ पहुंचती है, तो हम इसको वर्बल अग्रेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज़ है डोमिनेंट बिहेवियर। डोमिनेंट बिहेवियर है कि अगर कोई शख्स किसी अपने सबॉर्डिनेट को या जो बीवी है उसको अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, बहन भाइयों से मिलने से रोकता है और डोमिनेट करता है उसको, या कोई भी टेलीफोनिकली कांटेक्ट रखने से मना करता है, तो ये भी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के अंदर आएगा। तीसरी चीज़ है जेलस बिहेवियर। अगर कोई शख्स या अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पे, या अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पे, या अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पे एक्यूज़ करता है उसको और तनकीद का निशाना बनाता है, तो ये भी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के ज़ुमरे में आएगा। जहाँ पे ये तीनों कैटेगरीज आपको पूरी होती हुई नज़र आती हैं, जिसके अंदर कोई 2 दर्जन के करीब छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आप जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये नॉर्मल घरों के हालात नहीं हैं, बल्कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ है जिसको फिर मैनेज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अब्यूज़र हमेशा चाहेगा कि उसका विक्टिम जो है वो दूसरों से बातचीत ना करे उन सारी चीज़ों पर जो कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है। पहली चीज़ के इसके बारे में बातचीत करें, अपने बड़ों से बातचीत करें। अगर आपका हस्बैंड कहता है कि आप अपने पेरेंट्स से ताल्लुकात मत रखें, मुझे पसंद नहीं है कि वो हर रोज़ ही उठकर आ जाते हैं, ठीक है बंदा कभी 1 साल में 1 दफ़ा आ ही जाता है, लेकिन हर रोज़ उठकर आने की क्या ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली घर में आती है और वो आपको डर्टी लुक्स देता है या यूँ नाराज़ सा घर में घूमना शुरू कर देता है एज इफ़ ही डज़ नॉट लाइक के घर के अंदर जो है वो आपकी फैमिली है या आपके कज़न्स आएँ या फिर आपके फ्रेंड्स आएँ और वो उन्हें फैसिलिटेट नहीं करता, टाइम नहीं देता, तो इसका मतलब है कि इसके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है। अपने बड़ों से ज़रूर बातचीत करें, उन्हें बताएं कि आप किस तरह की चीज़ों में से गुजर रही हैं। अब्यूज़र का 100% यही होगा कि आपका कांटेक्ट दूसरे लोगों से ना रहे, और अगर आप किसी से बात करेंगी और उसको सुनने को मिलेगा तो वो यही कहेगा कि ये हमारा आपस का मामला था, तुमने इस आपस के मामले को लोगों के दरमियान क्यों दिखाना शुरू कर दिया। आपस के मसले होते हैं, हर हस्बैंड एंड वाइफ के होते हैं, हर हस्बैंड एंड वाइफ खुद ही रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह की सिचुएशन में से गुजर रही हैं। नंबर 2, अपने बड़ों के साथ बातचीत करें। अगर आपके बड़े भी ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि बस बच्चे गुजारा करो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो हमेशा याद रखें कि जो चीज़ आज ख़राब है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद ख़राब ही होगी, वो ठीक खुद से नहीं हो सकती। तो फिर आप कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने की तरफ भी जाएं। प्रोफेशनल हेल्प हो सकती है कि आप किसी काउंसलर से मदद तलब करते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहे हैं और वो आपको गाइड करे कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे संभालें और आप कैसे अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट देने की तरफ जाएं। ज़्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं, चूँकि हर रोज़ उन्हें ऐसी बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि उनकी सेल्फ एस्टीम को हिट करती हैं। सो बाज़-औक़ात वो खुद भी सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं कि क्या वाक़तन ऐसा ही है जैसा मेरा हस्बैंड मुझे कहता है, क्या मैं वाक़तन ही बुरी औरत हूँ या मैं वाक़तन ही कोई बुरी लड़की हूँ, या मुझे वाक़तन घर के काम नहीं करने आते, या मुझे अच्छे तरीके से अपने इन लॉज को खुश करना नहीं आता, या शायद मैं वो नहीं कर पाती जो कि मेरा हस्बैंड चाहता है या मेरे इन लॉज चाहते हैं। सो सेल्फ डाउट का जब आप शिकार होते हो तो आपके लिए किसी भी नई चीज़ को अपनाना मुश्किल है, आपके लिए कोई डिसीजन करना मुश्किल है। सो सबसे पहली बातचीत के बड़ों से बात करें, वहाँ से अगर कोई हेल्प मिलती है तो वो ज़रूर लें। उसके साथ साथ किसी काउंसलर के साथ भी रब्ता करें और उससे डिस्कस करें कि आप किस तरह के हालात में से गुजर रही हैं। फिजिकल अब्यूज़ आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई भी हेल्दी शख्स जो है वो आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर कोई सेन पर्सन है, अगर कोई हेल्दी माइंडेड पर्सन है तो वो कभी भी आपको बुरी बुरी बातें नहीं कहता, ना ही वो आपको फिजिकल तशद्दुद का निशाना बनाता है, ना ही वो आपको ताने देता है, बल्कि वो चीज़ों को बेहतर बनाने की कोई कोशिश करता है। और ये कोशिश बाहमी होनी चाहिए, ये एक बंदा कोशिश ना करे, बल्कि कोशिश अगर शुरू एक बंदा करता है तो आगे चल के कोई ऐसा
सर्कमस्टेंसेस नज़र आने चाहिए आपको, या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे चल के वो भी इस कोशिश में शामिल होगा, तभी हम इसको किसी एंड नतीजे तक लेकर जा सकते हैं जो कि बेहतर नज़र भी आएगा। अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि क्या चीज़ आप बर्दाश्त करेंगी और क्या चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करेंगी। सो बाउंड्री सेट करने के बाद आप उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करना शुरू करें और आप बताना शुरू करें कि देखिए ये जो आपका रवैया है ये काबिल कबूल नहीं है, ये मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, और अपनी तकलीफ़ का इजहार करें अच्छे लफ्ज़ों की सूरत में। अच्छे लफ्ज़ों से मेरी मुराद है कि एग्जैक्ट अपनी तकलीफ़ को पहचानें और उसको अपने लफ्ज़ों के अंदर ढालें और अगले तक बयान करें। अगर आपका दिल टूट गया है तो आप कह सकते हैं कि आपने ये जो कहा मुझे, या आप अगर मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात करते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है ये सुनकर और मुझे काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है। अगर आप रोती हैं उन रवैयों के ऊपर तो अपने हस्बैंड के सामने इजहार करें कि आपको तकलीफ़ पहुंचती है। ज़्यादातर बीवियां जो हैं वो छुपाती हैं अपने जज्बात को और अपेरेंटली ये शो करना चाहती हैं कि एज इफ़ हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर ख़राब है तो थोड़ी बहुत ख़राब है। और समहाउ बीवियां भी हमारे कल्चर में ये माने हुए हैं कि हस्बैंड अगर हाथ उठा दे या गाली गलोच कर दे या थोड़ा कर दे तो कोई बात नहीं, सारे ही लोग ऐसा करते हैं। सारे लोग ऐसा नहीं करते, बिल्कुल सारे लोग ऐसा नहीं करते। हेल्दी माइंडेड लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, बाज़-औक़ात मर्दों की ईगो का भी मसला बन जाता है कि वो थोड़ा डोमिनेट रहे, क्योंकि कल्चर उससे यही एक्सपेक्ट करता है। अगर कोई मर्द ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता तो उसको ताना दिया जाता है कि तुम तो लड़कियों की तरह बिहेव करते हो, तुम्हारा तो कोई रो भी नहीं है घर के अंदर। घरों के अंदर अमनो आशी से रहने की ज़रूरत होती है, घरों के अंदर रिश्तों को बनाने की ज़रूरत होती है। घरों के अंदर वो पंजाबी फिल्मों वाला रोल अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जिसमें हीरोइन नाच नाच के पागल हुई होती है और हीरो जो है वो कभी इधर रूड मुंह बना के जा रहा होता है, कभी इधर रूड मुंह बना के जा रहा होता है। बल्कि वहाँ पर सब्जी पकाने के लिए भी हीरो को अगर पूछना है बहन से कि क्या पक्का है तो गंडासा ज़रूर होता है सीन में। सो घरों में और फिल्मों में काफ़ी फ़र्क है, और घरों के अंदर आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करते हुए नजर आए तो आपका घर जो है वो हेल्दी रवैयों के साथ फिर चलता है। आपके बच्चे भी आपको जो रवैये अपनाते हुए देखते हैं वो कल को वही चीज़ें मॉडल करते हुए भी नजर आते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जिन घरों के अंदर ख़वातीन को अपने हस्बैंड की तरफ से तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, अंदाज़ा या कॉमन सेंस ये कहती है कि उन घरों में जो बच्चे पलते हैं वो आगे चल के अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाते, जबकि रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर लोग जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं या साइकोलॉजिकल तशद्दुद का निशाना बनाते हैं ये बेसिकली वही बच्चे हैं जिन्होंने अपने घरों में भी यही कुछ होते हुए देखा है। डिसीजन उनका होता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली वो भी वही कुछ करते हुए नजर आते हैं। सो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाएंगे, जितनी भी टेस्ट डोज है, तो हर दफ़ा नई टेस्ट डोज जो है वो पहले से ज़्यादा तकलीफदा होगी, और फिर इवेंचुअली जैसे हमने कहा कि वही लोग जो कि साइकोलॉजिकल अब्यूज का निशाना बनाते हैं अपने स्पाउसेस को, आगे चल के वो हाथ उठाने की तरफ भी कभी ना कभी जरूर चले जाते हैं। सो आपको पहले ही अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए, फिर उसको असर्ट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए बहुत शुरू में ही, ताकि इन चीज़ों का निशाना अपना बने। फ़र्ज़ करें अगर आपका रिश्ता कोई 10 साल का है और अब आप चाहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को संवारने की तरफ जाएं, तो अपने बड़ों की मदद ज़रूर हासिल करें और अपने टर्म्स को निगोशिएट करें उनके साथ। और ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि इसमें टर्म्स निगोशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ऐसा करते ही हैं और बीवियां सहती ही हैं, और अक्सर औकात सासें या माएँ भी अपनी बेटियों को कहती हैं कि हमने भी तो यही कुछ ही बर्दाश्त किया, तुम अगर बर्दाश्त कर लोगी तो तुम कोई अनोखी लड़की नहीं होगी, ये मैरिटल लाइफ ही ऐसी होती है। ये बिल्कुल गलत पैगामात है जो आप अपने बच्चों को देते हैं। आपको मैरिटल लाइफ में स्टैंड लेना आना चाहिए। आप कम से कम अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों के ऊपर ज़रूर आवाज़ बुलंद करना सीखें, और अपने स्पाउस के साथ एहतराम के साथ आप बात करें, मोहब्बत के साथ बात करें, लेकिन आप उन्हें बताएं कि कौन से रवैये उनके ठीक हैं, उन पे अप्रिशिएट करें। जो रवैये उनके मुनासिब नहीं है उसके ऊपर उन्हें कहें कि प्लीज़ ये नामुनासिब है, ऐसा मत करें। ये जी नाजरीन, आपने एक नहायत ही शानदार और इफ़ेक्टिव सा चंक देखा जिसमें कि जिक्र कर रही थी मैडम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का, और ये हमारे माशरे में आप देखें ये बड़ा आम तौर पे राइज है। बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो इसकी लपेट में होते हैं। हम अपने प्यारों से बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही प्यार सफोकेशन का शिकार हो जाता है, उस टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाता है जिससे हम कोप नहीं कर पा रहे होते। तो इसी के बारे में मैं अपने माहिरीन, अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी राय ज़रूर लूँगी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी मिस सुनैना, आप इस बारे में कोई राय दें।
اچھا موسٹلی سائیکولوجیکل اور ایموشنل ابیوز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ڈومیننٹ کا رول ادا کرتا ہے اور دوسرا سبمسو کا رول ادا کرتا ہے. اور اس چیز میں یہ ہے کہ میڈیا اس چیز کو بہت پروموٹ کر رہا ہے کہ کچھ موویز ریسنٹلی بھی ایسی ہیں جس طرح 50 شیڈز آف گرے ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کی موویز, تو یہ موویز فینٹیسائز کرتی ہیں اس سائیکولوجیکل ابیوز کو, اور لوگ یعنی کہ موسٹلی ینگسٹرز اس کو فینٹیسائز کرتے ہیں. تو جب ینگسٹرز ہی اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے یہ چیز شاید صحیح ہے. تو اس طرح میڈیا بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے ہمارے اس سائیکولوجیکل اور ایموشنل ابیوز کو پروموٹ کرنے میں. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے اور پیرنٹل گائیڈنس کی زیادہ ضرورت ہے اس میں. بالکل. مس آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ بات کروں کہ ابیوز کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے. جیسے میں ایگزامپل لوں گی ہسبینڈ وائف کی, مس نے بھی بات کی تھی اس جنگ میں. تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ ابیوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو کنسرنز ہوتے ہیں جب وائف اپنے گھر لے کے جاتی ہے, اپنی فیملی کو بتاتی ہے, تو فیملی ایک ہی کہتی ہے کوئی بات نہیں, کمپرومائز کرو, کچھ نہیں ہوتا, ہاں میں ہاں ملاؤ, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ. تو ایسی حالت میں یہی ہے کہ اب فیملیز کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی سپورٹ کریں, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ مینٹلی وہ اسٹرانگ ہوگی. تو میرا یہ ہے کہ آپ جیسے فیملیز کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی سپورٹ کریں, نہ کہ ان کو یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, بیٹی گئی ہے, ڈولی اٹھی ہے تو اب اس کی کچھ کہتے ہیں ایسا ہی کچھ کہتے ہیں. تو لیکن اس میں میں اگر سائیکولوجیکل پرسپیکٹو دوں نا, تو شادی آپ کی کسی بھی انسان سے ہو جائے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کو آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں اور آپ ان ٹولز کے ساتھ آراستہ نہیں ہیں تو آپ کوپ نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو ابیوز ہوتا ہے, ہاں بالکل بالکل, جو اسٹریس وہ لے لیتی ہیں یا جس ابیوز کا وہ شکار ہوتی ہیں یا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی, جہاں پر انہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر اس ابیوز کو سے نو کہنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکیوں کو جیسے آپ نے کہا کہ سپورٹ کیا جائے. اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کے اس کے لیے فائدے کے لیے یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آج کل سائنس نے بہت ترقی جہاں ہر شعبے میں کی ہے, وہاں پر بہت ساری ترقی جو ہے وہ اس شعبے میں بھی ہوئی ہے کہ آپ کو رشتوں کو بہترین انداز میں نبھانا بھی سائنس سکھاتی ہے. بیہیویئر سائنسز میں ایسی بہت سے ٹولز موجود ہیں جو آپ کی شادی کو ایمینڈ بھی کر سکتے ہیں, اور شادی کے رشتے میں بننے سے پہلے وہ آپ کو مؤثر شادی کے لیے کچھ ایسے ٹولز بھی سکھا سکتے ہیں جس میں آپ کی سفرنگ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے. مس تحسین اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ایک تو میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو یہ جو سائیکولوجیکل اور ایموشنل ابیوز ہے اس کو ہم صرف شادی تک لمٹ نہ کریں. اور شادی کی بھی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پہ وائس ورسا بھی کیسز آپ دیکھتے ہیں, آل دو کہ وہ کم ہیں, بٹ یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہے وہ بہت زیادہ غلط طریقے سے ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں, واٹ ایور دیئر انٹینشنز آر. آپ کی ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے اور ریلیشن شپس میں ہو سکتا ہے, اور اس کو سائلنٹ کلر کا نام دیا جاتا ہے. اس کے ویزیبل تو کوئی آپ کو مارکس نہیں نظر آتے, بٹ جو ایموشنل بروزز ہیں دے آر ایون مچ ڈیپر دین دا فزیکل بروزز. بالکل, اسٹوڈنٹ ٹیچر میں ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹس میں ہو سکتا ہے, بچوں کو بلی کیا جاتا ہے, ایگو ہے نا, تو ایگو ایشوز کسی بھی سیٹنگ میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں. دوسری بات جو میں جس پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں, مس عظمیٰ کی بات کو ہی میں انڈورس کروں گی, باؤنڈری سیٹنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. The rule is that we teach people how to treat us, right? تو اس میں in the beginning of any relationship جس بھی setting میں آپ کو problem آ رہا ہے, آپ نے verbally بھی communicate کر کے اور اپنی body language سے, اپنے action سے you have to tell the other person کہ this is your limit, اور اس کے آگے جو ہے آپ پھر مجھ سے لیوریج نہیں لے سکتے. تو وہ پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان دا لانگ رن. بٹ اگین یہی ہے کہ پریونٹیو میجرز کے لیے اٹس بیٹر کہ آپ اس کو لرن کریں, اس چیز کو آپ کانشیسلی لرن کریں, ایفرٹ کریں, اس سے آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایز اے ریزلٹ پھر. اور یہاں پر میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی, کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنے لمٹس بنائیں, باؤنڈریز سیٹ کریں, بلکہ اپنے سیلف اسٹیم پہ اتنا کام کریں کہ اپنے ایموشنس کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے چینلز جو ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کرتا رہے, بلکہ آپ اپنے بارے میں کچھ خود سے ڈیسائیڈ کر کے رکھیں کہ کہاں آپ نے ان کی رائے سے انفلوئنس ہونا ہے اور کہاں آپ نے ان کی رائے سے انفلوئنس نہیں ہونا, بلکہ آپ کی اپنے بارے میں کوئی رائے زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. عامر صاحب اس بارے میں جو آپ نے بات کہہ رہی ہیں اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا ریموٹ مت دیں, تو اکثر میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو اس
فزیکل ابیوز یا سائیکولوجیکل ابیوز کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں لے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم ہی اس کا وکٹم ہے تو ہمارے ساتھ ہوگا، یہ آنے والے ٹائم میں بھی ہوگا. اور وہ کبھی اس چیز کو یہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں یا اس کے لیے کوئی ہم اپنا رائے عمل لائیں یا کسی بڑے سے ڈسکس کریں یا کسی اور جو ہمارے پاس موجود ہیں لوگ ان سے ڈسکس کریں، لیکن وہ اپنے آپ کو صرف یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جی یہ جو کام ہوا ہے یہ جو غلط زیادتی ہے، جو مسئلہ ہے، یہ میرے ساتھ ہی ہے اور میرے ساتھ ہوگا. اور ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے ہیں کہ پرابلم دوسرے میں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ پرابلم میرے اندر اور میں ہی اس کا وکٹم ہوں، میرے ساتھ ہونا ہے اور اس کو میں دور نہیں کر سکتا. لیکن جبکہ ہمیں اس کے لائے عمل کی طرف جانا چاہیے اور اس کے ہمیں بہت زیادہ لائے عمل مل سکتے ہیں، بڑوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کوئی سجیشن دے سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی سائیکولوجیکل سائیکیٹرسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت سارے ماہرین ایسے ہیں جو کہ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ بھی کریں اور آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آج ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے اوپر ہم اویئرنیس میں اپنی طرف سے بھی کچھ پارٹیسپیٹ کریں اور ہم اپنے پرانے پروگرامز کے ریفرنس سے بھی آپ تک وہ پیغام پہنچا پائے. اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ضرور پیدا کی ہوگی کہ زندگی میں ہم کس قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ہم ان مسائل کے سلوشن کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت ساری مدد مل سکتی ہے. یقیناً اس پروگرام سے آپ کو آج بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. اور اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ابھی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر میں آپ کی رہنمائی بھی کروں اور اپنے پرانے پروگرامز سے بھی استفادہ کروں اور آپ تک وہ پروگرامز بھی پہنچاؤں جو آپ یوٹیوب پر جا کر ہمارے پرانے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. آج میں نے جن پروگرامز کا ریفرنس دیا وہ پروگرام بھی یوٹیوب پر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے تقریباً 54 پروگرامز اٹ ٹیکس اے فیملی کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ ان تمام پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا سا کام کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.